نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقات ہوئی۔ اسٹریٹجک تعاون تنظیم سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات، جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال، باہمی علاقائی امور پر گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک چین دوستی، سی پیک کے دوسرے مرحلے اور ہم موسمی تنظیماتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون کے تسلسل کے عزم کا اعادہ۔ حکومت نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ دشمن کو شکست فاش دینے اور آپریشن بنیانم مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے غازیان اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اعلامیہ جاری۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بیان، کہا یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ادارہ جاتی سطح پر روابط، دفاعی تعاون، خطے کی بدلتی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال، ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط مشترکہ حکمت عملیوں کی اہمیت پر زور۔ جانگ زیڈونگ کی چینی ساختہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ سربراہ پاک فضائیہ نے دفاعی نظام کی جدیدیت، تکنیکی ترقی میں چین کے کردار کو سراہا۔ بھارتی جارحیت عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے سفارتی کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی یورپ اور دیگر اہم ممالک کا دورہ کرے گی، دنیا کو پاکستان کے موقف اور بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ۔ سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی، بھارتی جارحیت سمیت فالس فلیگ آپریشن سے آگاہ کیا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید ایک ماہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو ایک ماہ میں 8 ارب روپے کا نقصان۔ بھارتی ایئر لائنز کو ایک ماہ میں صرف ایندھن قیمت میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانا پڑے۔ طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو اسٹاپ اوور قیمت میں 3 ارب کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑے۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے توجہ دلا دی۔ سلامتی کونسل کے مباحثے میں عاصم افتخار نے کہا یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑی طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ہی پڑوسی ممالک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں بالخصوص انڈین اوشن رم ایسوسی ایشن سے خارج کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے M5 پر کشمور کے قریب دوران سفر ڈرائیور کی نیند خوفناک حادثے کا سبب بن گئی۔ 4 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ حادثہ مسافر بس اور مزدہ گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور بربریت دیکھ کر شدید اذیت کا شکار ہوں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینی بچوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تباہی، انسانی امداد کی بندش اور بے گھر خاندانوں کو دیکھ کر شدید رنج میں مبتلا ہوں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ عالمی سطح پر اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ملالہ یوسفزئی نے عالمی رہنماؤں سے غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔
गजा में अगले 48 घंटों में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चों की हलाकत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंसानी अमूर के नायब सेक्रेटरी जनरल ने बताया 5 ट्रकों में लाई गई इमदाद ज़रूरत के मुकाबले में समंदर में एक कतरा है। इमदादी सामान जिसमें बच्चों के लिए खुराक शामिल है सरहद की दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी कम्युनिटी तक नहीं पहुंचाई जा सकी है। नायब सेक्रेटरी जनरल ने बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की जानिब से गजा में इंसानी बहरान से निमटने के इसराइली तरीक़ेकार की मज़म्मत को खुशाइन करार दिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हुसैन तलत स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद इरफान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब भी स्क्वाड का हिस्सा। बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे।